میں روزانہ افطاری کے وقت یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوتا ہے، میری ہر حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ یقین کرنا مشکل ہے، بے شک ابھی پڑھ کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی صرف ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لے تو اپنے نصیب کو چمکتے ہوئے خود دیکھے گا۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے، مگر ایک دن پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر چھپی ہوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور آج اگر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج میں خاص طور پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں رمضان کے مقدس مہینے کے بارے میں، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے برکتیں اتاری، جس میں روزے رکھنے والے کے ہر عمل کا ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، جس میں دل کی صفائی، روح کی توبہ اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے اور دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادات، تلاوت قرآن، ذکر اور افطاری کے وقت کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور افطاری کے وقت ایک لمحے کی برکت سے دلوں کے اندھیروں کو روشنی مل جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس وظیفے کے ذریعے آپ نہ صرف رزق اور دولت کے دروازے کھول سکتے ہیں بلکہ اپنی روحانی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ دلوں کی صفائی، دل کی توبہ اور اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ جو شخص روزے کے دوران افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو برکت دے گا، اس کے قرضے ختم ہوں گے، اس کا کاروبار ترقی کرے گا، اس کے مسئلے حل ہوں گے اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ فقیر ہو یا غنی، محتاج ہو یا مالدار، کیونکہ اللہ کی رحمت سب کے لیے وسیع ہے۔ اور افطاری کے وقت جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس تسبیح کو پڑھنا اتنی بڑی برکت ہے کہ غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص افطاری کے وقت اپنے رب سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھ میں جو بھی کام آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آج جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے گا وہ پورا ہوگا، اور آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح نہ صرف مالی مشکلات کو دور کرتی ہے بلکہ دل کے سکون اور روحانی خوشی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ دلوں کی صفائی، گناہوں کی معافی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور افطاری کے وقت کی دعا اتنی طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی حاجت پوری کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، ایک فقیر شخص جو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتا ہے، اگر وہ آج یہ تسبیح پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اسے مالدار اور غنی بنا دے گا اور اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں صبر کرے ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل دے گا بلکہ آپ کے کاروبار، قرضے اور روزمرہ کی پریشانیوں میں بھی آسانی پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ کی قدرت بے حد عظیم ہے اور وہ ہر بندے کی حاجت پورا کرنے پر قادر ہے۔ روزے رکھنے والے کے لیے رمضان کا مہینہ ہر لمحہ نعمت ہے، ہر لمحہ برکت ہے اور ہر لمحہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو دل میں سکون، روح میں خوشی اور زندگی میں برکت محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے زیادہ اسی وقت نازل ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے کاروبار میں ترقی آئے گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ملے گی، ہر مقصد میں آسانی پیدا ہوگی اور ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے نہ صرف دنیاوی مشکلات دور ہوں گی بلکہ آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے ثواب جمع ہوگا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں کی جانے والی عبادت کا اجر بے پناہ ہے، اور افطاری کے وقت کی دعا قبول ہونا ہر مسلمان کے نصیب میں نایاب موقع ہے۔ یہ تسبیح آپ کے نصیب کو روشنی دے گی، آپ کے گھر کو خوشحالی دے گی اور دل کو سکون عطا کرے گی۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں دعا مانگنا اور وظیفے پڑھنا سب سے زیادہ مستحب اور قبول شدہ ہوتا ہے۔ آج اس وظیفے کے ذریعے چاہے آپ فقیر ہوں، محتاج ہوں، مقروض ہوں یا اپنے کاروبار میں نقصان دیکھ رہے ہوں، یہ تسبیح آپ کی زندگی بدل دے گی، آپ کے نصیب کو چمکا دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے وہ سب کچھ عطا کرے گی جو آپ دل سے مانگیں، جیسا مانگیں، جتنا مانگیں۔ بس 1 منٹ کی یہ تسبیح آپ کے نصیب کو روشنی دے گی، آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کی زندگی سنوار دے گی۔
اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چھپی ہوئی حاجت پوری فرمائے گا، آپ کے قرضے ختم کرے گا، آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور ہر پریشانی میں آسانی پیدا کرے گا۔ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، افطاری کے وقت آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ چاہے آپ دکان میں ہوں، دفتر میں، کاروبار میں یا سفر میں، یہاں تک کہ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وقت نایاب ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، التجا کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات عرش الہی سے رحمتیں اور برکتیں برسا رہی ہے، ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کریم مقدر میں لکھ دے گا، اور جس کے حق میں ارادہ فرمائے گا اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، نسلیں آباد ہوں گی، تمام مسائل غیب سے حل ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پرور وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ باوضو ہو کر افطاری کے دسترخوان پر یا مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اور یہی وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مقام بلند اور اس کی برکت بے حساب ہے، لہذا حصول ثواب اور برکت کی نیت سے دل کو حاضر کر کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کسی کی آنکھ میں گھر کا خواب ہے، کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، کوئی نوکری کی تلاش میں ہے، کوئی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے۔ آپ جس حال میں بھی ہیں آج سچی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور یہ ہرگز نہ سوچیں کہ انسانی عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں۔ جب رب چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، جب اس کی رحمت حرکت میں آتی ہے تو تقدیر کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد دل میں رکھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ پھر ایسے محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رمضان کے مہینے کے روزے، افطاری کی دعا کی برکت اور اللہ کی رحمت آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں جاری ہو رہی ہے، ہر پریشانی دور ہو رہی ہے، قرضہ ختم ہو رہا ہے، کاروبار ترقی کر رہا ہے، ہر منزل آسان ہو رہی ہے، اور ہر وہ مقصد جو آپ نے دل کی گہرائی سے مانگا ہے پورا ہو رہا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ روزے اور افطاری کے وقت کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور آج کا یہ وظیفہ آپ کے نصیب کو روشنی دے گا، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی لے آئے گا، اور اللہ کی ذات غیب سے وہ سب کچھ عطا کرے گی جو آپ نے مانگا، جیسا مانگا، جتنا مانگا۔ تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھیں اور اللہ کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس کریں، کیونکہ یہ لمحے دوبارہ نہیں آتے، اور جو آج اپنا نصیب مضبوط کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنی تقدیر بدل لیتا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام ہیں۔ جب کوئی بندہ پریشانی، تنگ دستی یا غربت کے عالم میں کسی بھی حاجت کے لیے اللہ رب العزت کو اس کے جلالی اسم اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، غیبی مدد کے خزانے آ جاتے ہیں، تمام تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ہر مشکل کام سنوار دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا ذوالجلال والاکرام ایک بار، یا ذوالجلال والاکرام دو بار، یا ذوالجلال والاکرام تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کی غیبی مدد آپ کے سامنے نمودار ہوگی، فرشتے آپ کی ہر حاجت پوری کریں گے، بگڑے ہوئے کام سنوار جائیں گے، رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور جو بھی دشمن یا رکاوٹ آپ کے راستے میں کھڑا ہو رہا ہے اللہ پاک اسے نیست و نابود فرما دے گا، کیونکہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے نہ صرف آپ کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے بلکہ آپ کی زندگی میں روشنیاں، برکتیں، سکون اور نصیب کی روشنی خود بخود اترتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ جب پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیا تو اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، انعامات لینے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جو دولت کا خزانہ ہے اور جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے، جس کے پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جن بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے، چاہے دشمن جادو یا جنات کے ذریعے رکاوٹ ڈالے، وہ تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، بیٹیوں کے رشتے آسانی سے بنیں گے، رزق میں رکاوٹیں، کاروبار میں رکاوٹیں، ہر طرح کی مشکلات ختم ہوں گی، اور جو جادو یا نقصان پہنچانے والے ہیں ان پر یہ اثر پلٹ جائے گا۔ سورہ کوثر کے فضائل اتنے عظیم ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے حوالے ہو جائیں گے، اور جنت کی وہ نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کے ثواب میں شامل ہے۔ اب ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے۔ 21 بار پڑھنے سے فرشتے آپ کے گھر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آئیں گے، اور دنیاوی تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ لازمی اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں، نہ کسی جعلی پیر، فقیر یا عامل کے پاس جائیں، نہ بڑے نذرانے دیں، نہ کسی بابوں کے چکروں میں پڑیں، بلکہ اس وظیفے کی برکتیں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں کہ قرآنی صورتیں کس قدر اثر کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور غیبی مدد کس طرح آپ کے ہر مسئلے کو آسانی میں بدل دیتی ہے، آپ کی زندگی سنوار دیتی ہے، اور ہر مشکل کو آپ کے لیے کھلی راہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لے اور دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لے تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے ایک ایسی قرآنی آیت پڑھنی ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ مجرب اور برکت والی ہے جو آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جاتی ہے، ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتی ہے، اور ایسی آسانی عطا کرتی ہے کہ دوبارہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجات پوری ہوں، جو جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں بن رہا، جس بیٹے کو روزگار نہیں مل رہا، جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہو، جس گھر میں بے روزگاری، بے اولادی، پریشانیاں اور تنگ دستیاں ہوں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی ہر حاجت مانگے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ زیادہ، اور پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگے، کسی سے بات نہ کرے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ یہ افطاری کا قبولیت کا وقت ہے، یہ نایاب موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم آپ کے ہر سوال اور حاجت کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہے۔ یاد رکھیں، پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام، دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں 3 بار درود پاک پڑھیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تاکہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں، حاجتوں اور ہر مشکل کے حل کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگے، کیونکہ اللہ پاک یقیناً کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔
اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں بلکہ اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے آج ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔